السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار کے مولانا تھے توصیف رضا، جو کہ ایک عرس میں شامل ہونے جا رہے تھے۔ ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوتا ہے، ٹرین کی بات بتا رہی ہوں، کہیں اور کی بات نہیں بتا رہی ہوں۔ ٹرین میں ہی کچھ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں، چوری کا الزام لگا کر بولتے ہیں تم نے میرا سامان چوری کیا ہے۔ اس وجہ سے ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور داڑھی نوچتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرین سے دھکا دے دیتے ہیں۔ ٹرین کی پٹری پہ جب وہ گرتے ہیں تو ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اور اس کے بعد ان کا یہ الزام لگایا گیا کہ نہیں، وہ خود سے گر گئے، ٹرین سے گر گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، موت ہو گئی، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ تب تبسم نے، جو کہ ان کی بیوی تھی بیچاری کو ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے شادی کو، اور اس کے پیچھے اس کے ساس سسر بھی ہے، جو کہ ان کا سہارا چھن گیا، کہ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی ان کے پیچھے کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے سہارے پہ بیٹھے ہوں گے۔ ایک ہی سدسیہ تھے، ایک ہی آدمی تھے جو اپنے پورے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا سماج اتنا گندا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں ہندو مسلم میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے؟ کیا داڑھی ٹوپی والوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں، ان کی بیگم کہہ رہی ہیں، تبسم کہہ رہی ہیں، کیا داڑھی ٹوپی والوں کو جینے کا حق نہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کیا اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ ایسا تبسم اپنے شوہر کے انصاف کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اور بول رہی ہے، جب تک میرے شوہر کو انصاف نہیں مل جاتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، اور ان کو انصاف ملنا بھی چاہیے۔ ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا، ان سے ٹرین سے دھکا دے دیا گیا، اور جب مار پیٹ ہو رہی تبھی مولانا کیا کہتے ہیں، اپنی بیوی کو ویڈیو کال کر دیے تھے، بولے کیا کہتے ہیں مجھے کچھ لوگ مار رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا بھی تھا کہ کوئی کالر پکڑ رہا ہے، کوئی داڑھی کھینچ رہا، کوئی ٹوپی پھینک رہا ہے، انہوں نے ویڈیو کال سے دیکھا بھی تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ موبائل چھین لیتے ہیں اور موبائل کو سوئچ آف کر لیتے ہیں۔ پوری رات تبسم کیا کہتے ہیں فون لگاتی ہے، مگر ان کا موبائل سوئچ آف ہوتا ہے، اور ان کو جب گرا کر اس کی جان لے لیتے ہیں تو بولتے ہیں کہ نہیں، مولانا خود سے گر کے موت ہو گیا۔ تبسم بول رہی نہیں، میرے شوہر ایسے اتنے کیا کہتے ہیں لاپرواہ نہیں تھے کہ ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑے رہیں گے اور وہ گر جائیں گے، اتنے لاپرواہ نہیں تھے۔ اب ایسا ہو رہا ہے، کتنا گندا ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آخر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا منہ دکھاؤ گے، کیا چہرہ دکھاؤ گے اپنے ایشور کے پاس جا کے؟ کیا تم کو تمہارے کرموں کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ وہ تو چلے گئے، لیکن تم دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ جو بھی کیا کہتے ہیں اسلام کا دشمن، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اور دنیا اور کیا کہتے ہیں آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوگا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں ایک دم سے دہل گئی کہ کس قدر کیا چوٹ پہنچی ہوگی اس ماں باپ کے، کس قدر دل دکھا ہوگا، کتنا تڑپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ کیا کہتے ہیں ان کو صبر دے، اور ان کے شوہر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ دیکھو شوہر کا مرتبہ ایک بیوی ہی جان سکتی ہے۔ شوہر کا مرتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے بچے بھی رہیں، بیوی کے بچے بھی رہیں، ماں باپ بھی رہیں، بھائی بہن میرا، اگر شوہر نہ ہے نا تو اس کی دنیا ختم ہے، اس کی دنیا اجڑ گئی، کوئی نہیں ہے اس کا۔ یہی سمجھو، شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک بیوی سے ہی پوچھو، ایک بیوہ عورت سے جا کے پوچھو، اس پر کیا ہی گزر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ دعائیں کرتے رہیں، کمنٹ میں آمین ضرور بولیں کہ اللہ مولانا توصیف رضا کو مغفرت فرمائے، ان کی تمام گناہوں کو اللہ بخش دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔